جیسے بھی ایک صاحب مناظرہ کرنے چلے گئے، مناظرے میں فاتح بھی ہو گئے۔ اب کوئی پوچھے کہ بھی مناظرہ تو تب ہوتا ہے جب دو بندے اتفاق کرے۔ نمبر 2 یہ کہ مناظرے کا موضوع طے ہو۔ نمبر 3 یہ کہ دونوں کا موقف پہلے طے ہو کہ بھئی کیا ثابت کرنے اور کیا رد کرنا ہے۔ پھر دونوں طرف سے ثالث بھی ہوتے ہیں، پھر مناظرے کا ماڈریٹر بھی ہوتا ہے۔ آپ کسی کے گھر باہر کھڑے ہو کر تصویر بنا کے آ جائیں اور آپ کے میں فاتح عالم ہو گیا اور واہ واہ اور یہ ہوتی رہے۔ تو جب ہمیں یہی نہیں پتا ہو کہ بھئی مناظرہ کیا ہیں، اس کے طریقے کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، تو آٹومیٹک فاتح ہو جاتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، پاکستان کے قانون میں جرم ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے ملنا نہ چاہے اور آپ زبردستی اس کے دروازے پہ چلے جائیں، مواب لے کے نہیں، اکیلے بھی نہیں جا سکتے، یہ ہراسمنٹ میں آتا ہے۔ لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے کہا آئیں، اگر آپ کا پیچ اپ ہو گیا تو کیمرے بھی آپ کے آ جائیں گے، آئیں، آپ کو ناشتہ بھی کرواتے ہیں، آجا 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 آجا۔ لیکن وہ تو کسی اور چکر میں آئے ہوئے تھے۔ اور دیکھیں واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر، الحمدللہ۔ علمی پوائنٹ نمبر 6، اب مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص مفتی منیب الرحمان صاحب کی ویڈیو بنوائے بغیر بریلویوں کا نمائندہ بن کے آ جائے تو کیا وہ میری دعوت کے اوپر آ رہا ہے؟ میں نے تو پہلے دن سے ان کے کہنے کے اوپر یہ چیز رکھی تھی تاکہ اس ایشو کو ایڈریس کیا جائے۔ اس کے بعد جا کے یہ کہنا پریس کلب کے اندر کہ انہوں نے ہمیں دھکے دیے اور فلاں کیا، ہمارے کیمرے بھی چھین لیے، حالانکہ وہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا۔ اور اپنی حالت یہ ہے ان لوگوں کی، انہوں نے مفتی منیب سے کیا ویڈیو بنوانی ہے؟ کیوں؟ میجورٹی پورشن تو ڈاکٹر اشرف جلالی اور الیاس قادری پارٹی کے ساتھ ہے۔ مفتی منیب صاحب کیسے رسک لے سکتے ہیں کہ ایک انڈیویجول بندے کو لانچ کر دیں؟ اگر انہوں نے کبھی کچھ کرنا بھی ہوا نا میرا اتنا اکسانے پر، تو وہ اس کو کبھی بھی نامینیٹ نہیں کریں گے، اس بندے کو۔ ان کی حالت یہ ہے کہ جیلم کی کسی بھی نمائندہ بریلویوں کی مسجد میں اس شخص کو کوئی تقریر بھی نہ کرنے دے۔ یہی وجہ یہ پریس کلب گیا ہے۔ ہاں آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے یہ مشہوری کے لیے گیا، نہیں نہیں، مشہوری کے لیے وہاں نہیں گیا، اس کو مسجد میں گھسنے ہی نہیں دیتے، اس کو زندیق رافضی کہتے ہیں۔ سارے بریلوی علماء کی ویڈیوز آپ دیکھ لیں، وہ اس پورے ڈرامے سے پہلے بھی کہہ رہے تھے یہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے، یہ تو رافضی ہے، سارے بڑے بڑے علماء ان کے۔ وہ پنڈی کا ایک کالا کوا یہ صفحہ پیش کر کے پچھلے کو چھپا رہا ہے۔ اور رہی بات مفتی حنیف قریشی صاحب کی، تو مفتی حنیف قریشی صاحب یہ اہل سنت و جماعت کے جو معتبر اور مستند علماء اہل سنت ہیں، ان کے نزدیک یہ کوئی قابل اعتبار شخصیت نہیں ہے، اور نہ ہی، یہ میری بات یاد رکھ لی جائے، اور نہ ہی مفتی حنیف قریشی صاحب اہل سنت کی طرف سے اس مناظرے کے نمائندہ ہیں۔ یہ ہمارے سنیوں کے ترجمان اور نمائندہ نہیں ہے، میں واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں، بالکل کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں، یہ سنیوں کے ترجمان نہیں ہے، یہ رافضیوں کے مورے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ جدو پنڈی دیاں لومڑیاں، پنڈی دے پیڑیے نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات، پنڈی دے لگڑ بگے او جس ویلے پونکے نا صحابہ کرام نو تے بابے نے سٹ ماری مینارے پاکستان تے، کہنے لگے آئے صحابہ دے دشمنوں دھر دھر۔ اس کو بھی ذرا شیطان کو پہچان لیں آپ، جو ان کو لے لے کر یوٹیوب چینل پر بیٹھ کر یعنی زبردستی گرد اڑانے کے لیے اس ملعون کو پہچانیے آپ۔ اس کا نام لینا بھی ہم ایک گویا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ایک علمی مذاق ہے اور یہ ہمارے وقار کی بھی خلاف ہے، لیکن امین شہیدی کا جو انٹرویو لے رہا تھا اس ملعون کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے آپ، یہ ہر اس ایشو کو چھیڑتا ہے جس سے فرقہ واریت پھیلے۔ یہ سنی تمہارا سنی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ تو اگر یہ کچھ کرنے میں کامیاب بھی ہوتے ہیں نا، تب بھی اس کا اینڈ رزلٹ کوئی نہیں نکلنا تھا۔ تو جو کہہ رہا ہے یہ سیمی فائنل ہے، بھئی یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس فرقے کا نمائندہ ہی نہیں ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کے اپنے علماء کہہ رہے ہیں۔